بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثبت ثقافت کا اقدام سب سے پہلے پاکستان۔ سلام پاکستان۔ کڑوا سچ کے ساتھ میں ڈاکٹر ارشد جمال آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آئے روز میری نئی ویڈیوز ولاگ عوامی مسائل پر فوکس ہے اور ہر روز ایک نئی جو ہماری معاشرتی زندگی میں جو غلطیاں ثابت ہوتی ہیں اور جو جان بوجھ کر ہوتی ہیں یا دانستہ ہوتی ہیں ان پر ہم فوکس رہتے ہیں۔ گزشتہ روز ہری پور کے ایک مقامی ہوٹل کا ہم نے وزٹ کیا۔ ایک میٹنگ تھی اور میٹنگ کے حوالے سے ہم نے جب وزٹ کیا تو مجھے یہ افسوس ہوا کہ ہماری جو ضلعی انتظامیہ ہے، جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کے ماتحت سٹاف جو ہے، اسسٹنٹ کمشنرز حضرات اور دیگر ٹی ایم اے کے اہلکار اور اس کے علاوہ حلال فوڈ اور دیگر جو محکمے ہیں اس پر فوکس کیے ہوئے ہیں، ان پر ہم خصوصی طور پر آج فوکس ہے۔ جناب محترم، ہری پور کے تمام ہوٹل مالکان جو ہے وہ بے لگام ہو چکے ہیں اور جن کا ذریعہ، جن کی ہوٹل کی مینجمنٹ بہت خراب ہو چکی ہے۔ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گندگی اور غلاظت کا بہت زیادہ جو ہے وہ بنڈل نظر آئے، کیونکہ جہاں پہ کھانے پکتے ہیں وہاں پہ بڑی غلاظت اور گندگی اور ناقص گھی کا استعمال، اور افسوس کا عالم کہ جو مرغیاں روسٹ کی جا رہی ہیں، جو مرغیاں آپ کھا رہے ہیں وہ غیر تسلی بخش ہے، اور 2-3 دن 4 دن سے ذبح شدہ مرغیاں جو ہے وہ لٹکائی ہوتی ہیں، گرد آلود آب و ہوا میں وہ لٹکی ہوتی ہیں اور وہ سجی کے نام پر جو ہے وہ آپ کو کھلائی جا رہی ہیں، جو غیر اخلاقی فعل ہے اور مضر صحت بھی ہے۔ ہری پور کے تمام چھوٹے بڑے ہوٹلوں کی اگر بات کریں، ماسوائے چند ہوٹل کی ریسٹورنٹ کا جو ہے وہ صاف ستھرا ماحول نظر آتا ہے، مگر اکثر اوقات جی ٹی روڈ پر ایسے ہوٹل موجود ہیں جہاں پہ مکمل طور پر گندگی اور غلاظت، مکھیاں، مچھر اور لال بیگ وغیرہ جو ہے وہ سالن ترکاری میں اور روٹیوں اور آٹوں میں اور دیگر جو ضروریات زندگی استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، ان میں وہ تیر رہی ہوتی ہیں، ڈبکیاں لگا رہی ہوتی ہیں اور اس میں گندگی اور غلاظت، کوئی صفائی کا عمل دمل نہیں ہے۔ گزشتہ روز جب ہم ایک مقامی ہوٹل پر گئے تو اس کی مینجمنٹ انتہائی بد اخلاق اور وہ بد مزاج اور بالکل اخلاق سے گریز گفتگو، اور یقین کریں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ غریب عوام کی کس طرح چمڑی اتاری جا رہی ہے۔ آٹا سستا ہونے کے باوجود روٹی پاپڑ بنتی جا رہی ہے۔ اب افسوس کا عالم یہ ہے کہ جتنا بھی مینجمنٹ ہے، نان بھائیوں کی اگر بات کریں تو 200 گرام کی روٹی 30 روپے کی، مگر وہ 200 گرام نہیں ہوتی، وہ 160-170 گرام وزن کم کر کے 30 روپے میں عوام کو چونا لگا رہا ہے، اور جو انتظامیہ ہے ان کے منہ پر تماشا مارا جا رہا ہے۔ ہری پور کے جو ہوٹل مالکان ہیں انہوں نے 4 سے 10 لوگ جو ہے وہ ملازم رکھے ہوئے ہیں، اور ان ملازموں کا کرایہ خرچہ، ان کی دن کی وہ جتنی بھی وہ ہے وہ کرتے ہیں۔ افسوس کا عالم ایسے ہوٹل بھی یہاں پر موجود ہیں جہاں پر خفیہ ذرائع سے منشیات کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہمارا جو ولاگ ہے وہ ہم نے ایک معاشرتی غلطی کو ہم نے سامنے لایا ہے، کیونکہ آئے روز ہمارے ہری پور شہر کے اندر ایسے ہوٹل موجود ہیں جہاں پہ غیر معیاری کھانوں کا جو ہے وہ پکائے جاتے ہیں اور لوگوں کو کھلائے جاتے ہیں اور مہنگے داموں، اور جو 200-250 روپے کی پلیٹ سالن کی دیتے ہیں اس میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور آئل کا استعمال ایسے کیا جاتا ہے جیسے یہ ایک تبرک ہو، اور اوپر سے وہ تری لگا دی جاتی ہے کہ یہ تبرکات ہے، اور تبرکات میں جو ہے انسان کی صحت کے ساتھ جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے۔ انسانی زندگی کے ساتھ کھیلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ انتظامیہ پر بھی یہ عادت روز قیامت والے دن یہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا
کہ آپ کو ہم نے اختیارات دیا ہے، آپ کو ہم نے طاقت دی ہے، اور طاقت کا استعمال آپ نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے، اپنے مفاد کے لیے کیا ہے، نہ کہ آپ نے غریب عوام کے لیے کیا ہے۔ چائے کا کپ جو ہے 70 سے 80 روپے کا، اور دودھ پتی جو ہے، نام چائے اور دودھ پتی کا جو ایک ڈرامہ ہے، یہ بھی سر فہرست جو ہے وہ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو گرین ٹی ہے، جس پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا، پانی گرم کیا، جسٹ 2 پتے آپ گرین ٹی کے ڈال دیں، اور 1 چمچ آپ اس کی چینی میں ڈال دیں، وہ بھی 60 روپے میں آپ دی جا رہی ہے۔ افسوس کا عالم، مردہ مرغیاں ذبح کر کے لوگوں کو چکن روسٹ اور یہ کڑھائی گوشت وغیرہ یہ کھلایا جا رہا ہے، اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ میں جناب ڈپٹی کمشنر ہری پور صاحب سے اور ڈی پی او اور دیگر قانون نافذ کرنے والوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ خدا را ان ہوٹل مالکان کی بدماشی کا خاتمہ کیا جائے، اور یہ ان کا زاویہ درست کیا جائے۔ ایسے ہوٹل مالکان ہیں جو منشیات بھی بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، ان کا بھی ذریعہ معاشی ہی ہے۔ ہوٹل میں سے کوئی اتنی بڑی آمدن نہیں ہوتی، ان کا ذریعہ جو ہے وہ میری سروے اور ناقص سروے کے مطابق، میرے علم کے مطابق، سروے رپورٹ کے مطابق کافی ہوٹل مالکان جو ہے وہ منشیات کا بھی کرتے ہیں۔ مختلف ہوٹلوں پہ جب ہم گئے تو ہم نے کہا یہ آپ غلطی کر رہے ہیں، اور یہ آپ کے جو ہے یہ طریقہ غلط ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو آگے ہوٹل مالکان یہ کہتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے سرکاری افسران ہیں ان کا روٹی پانی خرچہ ہمارے ہوٹل سے جاتا ہے، اور وہ منہ کھاتا ہے، وہ آنکھ شرماتی ہے، وہ کیا کارروائی کریں گے؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم عوام کے نمائندے ہیں، اور عوام کی بھلائی کے لیے، عوام ہے تو حکومت ہے، عوام نہیں ہے تو حکومت نہیں ہے۔ یہ جتنے فوڈ سپلیمنٹ کے چیک اینڈ بیلنس کے ادارے ہیں، یہ خواب غفلت کا شکار ہے۔ جگہ جگہ پہ مختلف ریٹ ہیں ہوٹلوں کے، سالن کے، گوبھی آلو کا ایک ہوٹل پہ مختلف ریٹ، دوسرے کا اپنا ریٹ، تیسرے کا اپنا ریٹ۔ اب سمجھ میں نہیں آتی کوئی غریب ہوٹل ہے، کوئی امیر ہوٹل ہے، یہ ایک سب ڈرامہ ہے۔ چاول جو ہے وہ اگر بریانی اگر پکائی جائے تو میرا خیال میں 1 کلو بریانی اگر پکائی جائے، تمام اس نے گھی، آٹا وغیرہ سارا معاملات، گرم مسالہ، گھی ڈال کے اگر وہ کہیں تو میرے خیال میں 60 اور 70 روپے میں پلیٹ وہ بنتی ہے، اور چنے وغیرہ ڈال کے نارمل جو ہے وہ چھوٹی پلیٹ ہوتی ہے وہ 60-70 روپے بنتی ہے۔ افسوس کا عالم، جگہ جگہ ناکے لگا کر 250-300 روپے جو ہے منی پلیٹ، بڑی پلیٹ، چھوٹی پلیٹ، درمیانی پلیٹ کا نام دے کر لوگوں کی چمڑی اتاری جا رہی ہے۔ کوئی بریانی کے نام پر چمڑی اتار رہا ہے، کوئی چنوں کے حساب سے لوگوں کی چمڑی اتار رہا ہے، کوئی ہوٹل میں مرغیوں کے آڑ میں جو ہے وہ چمڑی اتاری جا رہی ہے۔ آج کا جو موجودہ ریٹ ہے 280 روپے کلو مرغی ہے، اور وہ تازہ مرغی ہے، مگر ہوٹل مالکان کی غفلت اور اندھیر نگری چوپڑ راگ اور ان کی غنڈہ گردی اور بدماشی کا یہ عالم، مرغی 500 روپے کلو جو ہے 600 روپے کلو کے حساب سے وہ تول کے دیتے ہیں، اور پھر جب اس کو بنایا جاتا ہے، پیاز ٹماٹر کرتے ہیں، تو وہ 1200-1500 روپے میں وہ پہنچ جاتی ہے کلو کی۔ یہ جینوئن ایشو ہے، یہ کوئی میرے پاس سے نہیں ہے۔ آئے میرے ساتھ آئیں، رابطہ کریں، ہم ہوٹلوں کا وزٹ کرتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ کیا ریٹ چل رہا ہے۔ آپ گندگی کھا رہے ہیں، آپ مچھروں اور لال بیگ سے آلود سالن کھا رہے ہیں، مردہ مرغیاں کھا رہے ہیں، آپ مرغا 4 دن کا باسی سالن جو ہے وہ آپ ہوٹلوں سے کھا رہے ہیں۔ خدا را انسانی صحت کے ساتھ مت کھیلے۔ انسانی حقوق کے جو عالمی ادارے ہیں، وہ جو علمدار بیٹھے ہیں انسانی حقوق کے، وہ بھی خواب غفلت کا شکار ہے۔ آئے روز ایک نیا ڈرامہ ہوتا ہے اور نئی 100 اٹھاتی ہے۔ اور جو ہوٹل مالکان ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ 2-4 دوست کسی بیٹھ جاتے ہیں ہوٹل پہ، پرسکون جگہ پہ بیٹھتے ہیں، اور بار بار وہ ویٹر آتا ہے، چائے پیئیں گے، روٹی کھائیں گے، کیا کریں گے، زبردستی لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے، اور جو نہیں بیٹھتا تو آخر میں کہتے ہیں جی 200 روپے 300 روپے بیٹھنے کا چارج ہے جی، کوئی میٹنگ کر لے 2000-3000 روپے جی میٹنگ چارج ہے جی۔ یہ جو پیداگیری ہے، یہ لوٹ مار ہے، یہ چور بازاری ہے، یہ غریب عوام کے ساتھ جو ہو رہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ جینوئن ایشو پہ میں نے یہ بات فوکس کی ہے، یہ ایک سنگین غلطی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔
اور ایسے ایسے ہوٹل مالکان بھی ہے جن کو زاویہ درست نہیں ہے، جو اخلاق و کردار کی بددمات دبے ہے، پورا خاندان ان کا پیچھے منشیات بیچ رہا ہوتا ہے اور زمینیں پراپرٹیاں خرید رہے ہوتے ہیں، دو تین شادیاں لڑکیوں کو پھنسا کر رہے ہوتے ہیں اور بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی جو ہوٹل مالکان ہیں، بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے۔ ہم نے وہ پلیٹیں سالن کی مچھروں سے آلود اور لال بیگوں سے روسٹ ہوئی، ہمارے پاس یہ سارا زاویہ موجود ہے۔ اگر ہم نے اس فعال کو فوکس کیا تو بڑے بڑے شریف شرفا بے نقاب ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ بے نقاب ہو تو انتظامیہ سے میری گزارش ہے کہ یہ کھانے پینے کی فوڈ سپلیمنٹ کے جو ہوٹلز مالکان ہیں ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، اور ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ کھانوں کو چیک کیا جائے، ان کا معیار چیک کیا جائے، ان کی کوالٹی چیک کی جائے، باسی سالن کی کوالٹی چیک کی، یہ تازہ سالن جو ہوتا ہے اس کی کوالٹی چیک کی، روزانہ ہوٹلوں کے مالکان کو جو چیک کیا جائے، ڈاکٹر کی ٹیم ہونی چاہیے جہاں کہ وہ ان کے کھانے چیک کریں، آٹے کا ریٹ چیک کریں، روٹی چیک کریں۔ آپ ہوٹلوں کے کھانے، یہ ڈر ہے کہ جو لوگ غریب لوگ دور دراز سے آنے والے ہوٹلوں کے جنگل میں پھنستے ہیں تو ان کی چمڑی اتار دی جاتی ہے، بجلی کا بل بھی عوام سے لیا جا رہا ہے، پانی کا بل بھی لیا جا رہا ہے، کرسیوں پہ بیٹھنے کی بھی بل لیتے ہیں، پلیٹیں دھونے والوں کا بھی غریب عوام سے پیسے لیتے ہیں، پھر سالن پکانے والوں سے بھی وہ لیتے ہیں، روٹی پیڑا بنانے والوں سے بھی پیسے غریب سے لیتے ہیں، یہ جتنے تندور میں روٹی لگانے والا جو ہوتا ہے اس کے بھی پیسے، سب پیسے جو ہے یہ سارے غریب عوام کی ایک پلیٹ سالن 250-300 میں سے یہ چمڑی نکال کے باہر نکال لیتے ہیں۔ روٹی کا جو 200 گرام کا جو وزن ہے 30 روپے میں، وہ بھی کام کر کے 170-160 گرام وزن کر کے وزن کام کیا، یہ بھی غریب عوام کی چمڑی سے، غریب عوام کے جیب میں پیسے دیکھ کر یہ مافیا ہے، اور یہ مافیا جو ہے غریب عوام کی چمڑی اتار رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا یہ ولاگ ہے یہ معاشرتی برائی ہے، اس کو ہم نے فوکس کیا ہے۔ اگلے ویڈیو ہم انشاءاللہ کریں گے یہ پراپرٹی ڈیلر اور گاڑی مالکان شو روم کی ٹیمپرنگ اور ان کی جو جعلی کاغذات پہ، اس سے ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت کرتا ہوں۔ اگر کسی کو میری بات متفق نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ متفق ہو یا نہ ہو، میں نے عوام الناس کو یہ غلطیاں باور کروائی اور انتظامیہ کو کہا کہ یہ جو باسی چیزیں ہیں، یہ مردہ مرغیاں لوگوں کو کھلائی جا رہی ہیں، ان پر فل فور جو ایک کمیٹی بنائی جائے، ڈاکٹروں کی ٹیم ہونی چاہیے جو روزانہ ہوٹلوں کے کھانے چیک کرے اور ان کی صفائی کا جو ہے وہ چیک کرے، ہر روز جو ہے ان کا چیک اینڈ بیلنس کرے۔ یہ لاکھوں کروڑوں روپے دن کی آمدن غریب کی عوام سے چمڑی اتار کے اپنے پیٹ بھرے ہیں، اپنے جتنی ہے، کم از کم گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ان غلطیوں کو نوٹ کر ان پہ بھاری جرمانے اور ہوٹل سیل کیے جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ اگلی ویڈیو کے تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، انہی الفاظ سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔